عزیز طلباء و طالبات، آداب عرض ہے۔ آج کے الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے دکنی مرثیہ۔ آئیے اب ہم مرثیے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ مرثیے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ نسل انسانی کی تاریخ ہے۔ حضرت حابیل کی موت پر حضرت آدم کی آنکھوں سے چھلکنے والے آنسو اور ان کی گریہ زاری پہلی مرثیہ نگاری تسلیم کی جا سکتی ہے۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے مشتق ہے۔ اس کو مرنے والے کا بیان کہا جا سکتا ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شعراء اپنے عزیز و اقارب کی موت پر ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ عرب میں تقریباً تمام شاعروں نے مرثیے لکھے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس نے مرثیہ نہ کہا ہو۔ عہد رسالت مآب میں شہدائے بدر و احد پر مرثیے لکھے گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پر حضرت علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ زہرا اور حسان بن ثابت نے مرثیے لکھے۔ مرثیے کے لیے قصیدے کے سانچے، ہیئت یا فارم کا استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں قصیدہ اور مرثیہ دو الگ الگ اصناف قرار پائے اور ان کے اجزائے ترکیبی میں اختلاف ہوتا گیا۔ دکن میں مرثیہ گوئی کے بارے میں ہم آئیے کچھ گفتگو کریں۔ بہمنی دور میں ان کے آخری حکمرانوں کے زمانے میں شیعیت کی طرف ان کا رجحان بڑھتا گیا۔ اس زمانے میں ایرانیوں کی کثیر تعداد دکن میں مقیم تھی اور وہ اہم خدمات پر فائز تھے۔ دکنی شاعری میں دستیاب سب سے پہلا شخصی مرثیہ ہے جو برہان الدین جانم نے اپنے والد شاہ میرانجی شمس العشاق کی وفات پر لکھا۔ جانم کے مرثیے سے بطور مثال اشعار دیکھیے: شاہ میرانجی جگ رتن، سوہے رتن منچ دل کندن، لیتا چلا اپنی اذن، جے کچھ حکم الہی کا۔ جانم کے اس شخصی مرثیے کے علاوہ اس کے کربلائی مرثیے بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ ایک مرثیہ 9 اشعار پر مشتمل ہے اور دوسرا 7 شعر کا ہے۔ اس اختصار کے باوجود ان میں رسائیت پائی جاتی ہے۔ مذہبی اور ادبی دونوں اعتبار سے یہ مرثیے اہمیت کے حامل ہیں۔ شعر سماعت فرمائیے: محرم کا چندر پھر کھن پہ لے ماتم ہوا پیدا، محباں کے دلاں میں سب شہاں کا غم ہوا پیدا۔ بہمنی سلطنت کے زوال پر جو 5 ریاستیں وجود میں آئیں ان میں 3 ریاستیں بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ ایرانیوں کے زیر اثر تھیں۔ ان ریاستوں میں حضرت امام حسین کی عزاداری وسیع پیمانے پر ہونے لگی۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کا بانی یوسف عادل شاہ شیعہ تھا۔ اس نے اپنے ملک میں شیعہ خطبہ رائج کیا۔ محمد اسحاق بھٹی لکھتے ہیں، اقتباس: یوسف عادل شاہ عادل شاہی خاندان کا پہلا حکمران تھا جو سلطنت بہمنیہ کے زوال کے بعد بیجاپور میں عادل شاہ کا لقب
اختیار کر کے وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ شیعی مسلک کا تھا۔ 809 ہجری میں اس نے بیجاپور میں 12 اماموں کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ہندوستان میں یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے ملک میں ائمہ اثنائے عشری کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس مذہب کی ترویج کی۔ اقتباس ختم۔ قطب شاہی سلطنت کے بانی نے بھی اس روایت کی پیروی کی۔ برہان نظام شاہ کی شیعہ مذہب کی سرپرستی کا اندازہ تاریخ دکن کی اس عبارت سے ہوتا ہے۔ اقتباس: قلعہ احمد نگر کے آگے 4 دیواری بنا کر اس کا نام لنگر 12 امام رکھا۔ قصبہ جونپور، وسنور، ساپور وغیرہ چند مواضع اس مصرف کے لیے وقف کر دیے، جہاں صبح کے وقت ہر روز مساکین کو کھانا ملتا تھا۔ شاہ طاہر نے گردنواہ سے شیعوں کو بلانا شروع کیا۔ اقتباس ختم۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ واقعہ کربلا سے لگاؤ صرف شیعہ فرقے کے ساتھ مخصوص تھا۔ حضرت امام حسین رسول اکرم کے نواسے تھے۔ کربلا کے معرکے میں امام حسین کی حقانیت اور یزید کی گمراہی کے بارے میں تو کسی فرقے کو اختلاف نہیں۔ اس وجہ سے جب ایرانی اثرات کے تحت دکن میں عزاداری کا رواج ہوا تو تمام مسلمانوں نے اس میں عقیدت کے ساتھ اور محبت سے اپنا حصہ ادا کیا۔ ایک ثقافتی قوت کی حیثیت سے عزاداری کی مختلف رسموں نے سماج میں ایسا غلبہ حاصل کیا کہ غیر مسلموں کی بھی اچھی خاصی تعداد اس میں حصہ لینے لگی، اور یہ عمل دور حاضر میں بھی جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں صنف مرثیہ نے پہلے مذہبی اور ساتھ ہی ادبی اعتبار سے ترقی کی اور کر رہی ہے۔ زمانی اعتبار سے عادل شاہی سلطنت کا قیام پہلے عمل میں آیا، لیکن اس صنف میں دستیاب تخلیقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے قطب شاہی عہد میں صنف مرثیہ کے ارتقاء پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے دربار کے ملک الشعراء ملا وجہی کے صرف 2 مرثیے دستیاب ہوئے ہیں۔ وجہی کا دکنی کلیات دستیاب نہیں ہو پایا ہے۔ دستیاب شدہ مرثیوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مرثیے اولین دور کی خصوصیات کے حامل ہیں۔ پرخلوص انداز میں حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر ہے، اس پر رونے کی تلقین ہے۔ وجہی کے مرثیے کا انداز ملاحظہ کیجیے۔ حسین کا غم کرو عزیزاں، انجھوں نین سوں جھڑو عزیزاں، محب دلاں کو اجل کا ساقی، پیالے غم کے سو بھر پلایا۔ حسین پو یاراں درود بھیجو، کہ دین کا یوں دیوا جلایا۔ دکنی شاعری میں استعمال ہوئے چند الفاظ متروک ہو گئے ہیں، چند میں تبدیلی آئی ہے، اس لیے اس کے تلفظ اور اس کے معنی سمجھنے میں قدرے دشواری پیش آتی ہے۔ فرہنگ میں ایسے الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ محمد قلی قطب شاہ محرم کے مہینے میں ہر سال متعدد مرثیے لکھتا تھا، لیکن اس کے صرف 2 مکمل اور 3 نامکمل مرثیے ہم تک پہنچے ہیں،
جو غزل کی حیت میں ہیں۔ اس کے عہد میں مرثیہ گوئی اظہار رنج و ملال کے لیے وقف تھی۔ کربلا کے واقعے کی طرف اشارہ کر دینا اور اس قیامت خیز واقعے سے دل میں جو احساسات موجزن ہوتے ہیں انہیں پیش کر دینا ہی مرثیے کا موضوع تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کے مرثیوں میں ابتدا سے ہی واقعے کا بیان اور اس پر اظہار غم ملتا ہے۔ امام مظلوم کے رنج و الم اور آپ کے کردار کا بھی ذکر محمد قلی کے مرثیوں میں ملتا ہے۔ کربلا کے کرداروں کو ہندوستانی بنا کر پیش کرنا بھی محمد قلی کے پاس نظر آتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کو ایک دکھیاری ماں کے انداز میں خون کے آنسو روتے دکھلایا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، لہو روتی ہیں بی بی فاطمہ اپنے حسینہ تئیں، او لہو لالی کا رنگ ساتوں گگن اپرال چھایا ہے۔ مختلف روایات کو نظم کرنے کے رجحان کو جو شمالی ہند کے مرثیہ نگاروں کے پاس پایا جاتا ہے، اس کی ابتدا دکن ہی میں ہوئی۔ ایک مرثیے میں محمد قلی نے روایت نظم کی ہے، ملک مدد کرنے آئے لیکن امام عالی مقام نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی۔ محمد قلی لکھتا ہے، مدد کرنے ملک آئے، قبول نہیں امام ان کو، کہ حیدر ہاتھ تھے چار دندیاں سر گرایا ہے۔ مرتب کلیات عبداللہ قطب شاہ نے نصیر الدین ہاشمی کے حوالے سے ایک مرثیہ نقل کیا ہے جس میں حضرت امام حسین کی رخصت اور شہادت کا بیان ہے۔ رخصت کے وقت حضرت کو بی بی زینب اور اہل حرم سے محو گفتگو دکھایا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اب جا رہا ہوں، لوٹ کر نہیں آؤں گا، یتیموں کو سنبھالو اور مصیبتوں کو اس طرح برداشت کرو کہ ہمیشہ یاد کیے جاؤ، دنیا میں تمہارا عزم و حوصلہ یادگار بن جائے۔ مرثیے کی ابتدا مروجہ ڈھنگ سے کی گئی ہے، آخر میں شہادت کا بیان ہے اور غم حسین میں رونے کی تلقین ہے۔ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ حسین کا وقت جب ڈاٹیا، شمر نے آ گلا کاٹیا، حرم کا دیکھ سنا پھاٹیا، دنیا رو رو پکاری بھی۔ کرو اے دوستاں ماتم، ثواب ہے بہت کرنا غم، مدد ہوئیں گے امام ہر دم، کی ہے امیدواری بھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر اور ملک الشعراء غواصی کے مطبوعہ کلیات میں صرف 2 مرثیے ملتے ہیں، لیکن ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اس صنف میں بھی اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مختلف صنعتوں کا استعمال جیسے حسن تعلیل اور رعایت لفظی کا استعمال ملتا ہے۔ اشعار دیکھیے۔ چندہ نہ سکھ سوں سوتا، اس دکھ سوں عمر کھوتا، تاریاں سوں روز ہوتا، قربان کربلا کا۔ جلتا ہے سور جوتی، دنیا کھڑی ہے روتی، کانتے ہوا یہ کوئی مہمان کربلا کا۔ گولکنڈے کی سلطنت میں اردو مرثیہ نگاری کے لیے
سب سے سازگار عہد ابوالحسن تاناشاہ کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس دور کے مرثیہ نگاروں میں سیوک، فائز، لطیف، نوری، کاظم اور شاہی کے نام آتے ہیں۔ ان شعراء نے حیت اور عروضی ترکیب میں بھی تبدیلی سے کام لیا ہے، چنانچہ مربع، مخمس اور مصمت کے شکل میں مرثیے لکھے جانے لگے۔ بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کے زیر سایہ ترقی کرتے ہوئے اردو مرثیہ جب علی عادل شاہ شاہی کے عہد میں پہنچا تو شاہی، نصرتی اور مرزا نے اس کے وقار میں اضافہ کیا۔ کلیات شاہی کے مرتب مبارز الدین رفعت کے مطابق کلیات شاہی کے قلمی نسخے میں 1 سے زیادہ مرثیے تھے، لیکن اس صفحے کی آب زدگی اسے ناقابل قراءت بنا گئی ہے۔ چند الفاظ بمشکل پڑھے جا سکے ہیں۔ اس صفحے پر جو مرثیہ درج تھا اس کا قافیہ اور ردیف بھایا ہے، سایہ ہے پڑھے جا سکے۔ مکمل مرثیہ دستیاب نہ ہو سکا۔ جناب میر سعادت علی رضوی نے اپنی کتاب دکنی مرثیہ میں سلطان علی عادل شاہ سے منسوب 16 مرثیے درج کیے ہیں، لیکن ان مرثیوں میں آخری مرثیے کو چھوڑ کر قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کتنے مرثیے سلطان علی عادل شاہ کے ہیں اور کتنے گولکنڈے کے مرثیہ گو شاعر قلی خاں شاہی کے ہیں۔ بعض مرثیوں پر راگ راگنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ علی عادل شاہ شاہی کو فن موسیقی میں مہارت حاصل تھی، لیکن قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مرثیے اسی کے ہوں اور اسی نے ہندی گیتوں کی طرح ان مرثیوں کو بھی راگ راگنیوں کے مطابق لکھا ہو۔ بہرحال اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کے مرثیوں سے ملتے جلتے مرثیے شاہی نے بھی لکھے اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ آخری مرثیے کے چند اشعار سماعت کیجیے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرثیہ غزل کے سانچے میں لکھا گیا ہے اور اس میں پردرد انداز میں شہادت امام حسین کا بیان ہے۔ شہادت کا ذکر کاری فلک ایسا دکھایا ہے، نبی کے خانداں کے جو دیوے تھے سب بجھایا ہے۔ سنیاسی ہو گگن پھرتا پروا نیل کا، لیکن چندر سورج کی مدری ڈھر کھپر دکا بھرایا ہے۔ زمیں ساری کرے ساری ندیاں آسواں چلے کاری، فراخی ہو نرادھاری نین بادل رلایا ہے۔ بیجاپوری مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ممتاز مرثیہ گو کی حیثیت مرزا کو حاصل ہے۔ اس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ اس نے صرف حمد، نعت، منقبت اور مرثیے لکھے، دوسری کسی صنف میں طبع آزمائی نہیں کی۔ حد تو یہ ہے کہ بادشاہ وقت سلطان علی عادل شاہ ثانی شاہی کی فرمائش پر بھی اس نے قصیدہ لکھنے کے بجائے مرثیہ لکھا اور بادشاہ کی نذر کر دیا۔ مرزا بیجاپوری کے کلام کا نمونہ دیکھیے۔
عزیزاں شہ کے ماتم سوں جگر لہو کر گلانا ہے، عزیزاں شہ کے ماتم سوں جگر لہو کر گلانا ہے، لہو کو پانی کر نین سو نت بہانا ہے، دلاں پھانکاں انارا کے دھرو سینہ تبخ میانے، نبی آویں گے محشر کوں یوں تحفہ کر لے جانا ہے۔ مرزا بیجاپوری کا ایک مرثیہ آج بھی حیدرآباد کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے 2 شعر سماعت فرمائیے۔ الوداع اے الوداع شاہ شہیداں الوداع، الوداع ابن علی 2 جگ کے سلطاں الوداع، شہ کا ماتم سن دریا کی موج نت نعرہ کرے، غرق ہیں اس غم سوں لولو و مرجاں الوداع، ہر محرم میں حسین کے درد کے تازے ہزار، دل اوپر مرزا کو ہوتے ہیں یوں داغاں الوداع۔ مختصر یہ کہ جنوبی ہند کی ان ریاستوں نے جہاں دیگر اصناف سخن کی آبیاری کی، مرثیے پر بھی خوب طبع آزمائی کی۔ ان مرثیوں میں واقعات کربلا، روایات، اخلاق و کردار اور بین و زاری کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر مرثیے غزل کی حیت میں لکھے گئے ہیں۔ بعض مرثیے مثلث، مربع اور مخمس کے فارم میں ملتے ہیں۔ اردو مرثیہ جب شمالی ہند پہنچا تو وہاں بھی مرثیہ نگاروں کی صف تیار ہو گئی۔ شمالی ہند میں مرثیے نے جب ایک باضابطہ صنف کی شکل اختیار کی تو اس کے اجزاء یا ارکان مقرر ہوئے۔ یہ اجزاء یا ارکان چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، جنگ، شہادت اور بین قرار پائے۔ عزیز طالب علموں، اگر آپ اس صنف کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ کلیات شاہی، مرتبہ مبارز الدین رفعت، دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی، تاریخ ادب اردو حصہ اول ڈاکٹر جمیل جالبی۔ عزیز طالب علموں، اس سبق کو آپ نے دلچسپی سے سنا، شکریہ۔